عزاداروں میں صرف 2 روایت کے پہلو آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں۔ آپ کو یہی معلوم ہے نا کہ سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گئی تھی۔ نہیں عزاداروں، عرب کا مقتل کہتا ہے گری نہیں تھی گرایا گیا تھا، گری نہیں تھی گرایا گیا تھا۔ عزاداروں کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا آپ کی بہن کو باندھا کیسے گیا تھا؟ آپ تصور کیجئے گا جسے ایسے باندھا جائے وہ گرے گا کیسے؟ عزاداروں رونے کے لیے ایک جملہ کہہ رہی ہوں آپ کے درمیان۔ آپ کے بچے بھی چھوٹے ہوں گے نا عزاداروں، آپ نے دیکھا ہوگا اگر بچے کو کہیں اونچائی پہ کھڑا کرو نا تو بچہ بہت ڈرتا ہے، بہت گھبراتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں۔ ارے سکینہ تو اونٹ پر اکیلی تھی۔ اجرکم اللہ، جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان پر میرا سلام۔ رونے میں تو تاجی نہ کیجیے گا، خدا آپ کا آنا قبول فرمائے، بارگاہ سکینہ میں آپ کا آنا قبول فرمائے۔ عزاداروں میں آپ کے ساتھ 2 منزل لوں گی اور انشاءاللہ ختم دعا۔ کسی نے پوچھا مولا کیسے گرایا گیا؟ میرے امام نے رو کے کہا جب بھی سکینہ کی اونٹ کے سامنے سے بابا کا سر گزرتا تھا نا تو سکینہ تڑپ کے کہتی تھی بابا، اے میرے اچھے بابا مجھے بچا لے، اے بابا یہ اونٹ کی پشت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اے بابا مجھے بچا لے۔ عزاداروں میرا مولا کہتا ہے کسی نے جا کے کہا شمر یہ بچی بہت روتی ہے، جب یہ روتی ہے تو پورا کارواں روتا ہے، اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ شمر نے کہا کہ اے ناقہ سکینہ سنبھالنے والے، اب تیری مرضی، تو جو سکینہ کو سزا دینا چاہتا ہے دے لے۔ عزاداروں جملہ پڑھتی مر جاتی۔ خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ بی بی کا ناقہ سب سے پیچھے لے جایا گیا۔ بی بی تڑپنے لگی، ارے مجھے پیچھے کیوں لے جاتے ہو؟ عزاداروں سب سے پیچھے لے جا کر اس ملعون نے وہ رسی پکڑی جس میں سکینہ بندھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ زور سے کھینچا، اونٹ کی پشت کہاں؟ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ یہی حق ہے رونے کا، جو ماتم کر کے روتے ہیں نا عزاداروں یہی حق ہے۔ ابن شبیب سے امام رضا نے یہی تو کہا تھا ایسے رویا کریں، ایسے رویا کریں ہمارے جد کی مصیبتوں پر جیسے کسی بیوہ ماں کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور وہ تڑپ کے رو رہی ہو۔ اللہ سلامت رکھے رونے والوں کو، اللہ سلامت رکھے ہماری مجلس کو۔ عزاداروں دھیان دیجیے گا ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے درمیان بیٹھی ہوئی ایک کوپ اجڑی ماں ان سے فریاد کرنے لگے آئے میری سکینہ میں رونے والوں، کیا یہی ہم ہے سکینہ کے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداروں خدا سلامت رکھے، بی بی گر گئی، بی بی گر گئی نہیں گرائی گئی۔ ذرا تصور کا مقام ہے، اونٹ کی پشت دیکھی ہے نا آپ نے دیکھا ہے نا اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ عزاداروں اونٹ کی پشت سے سکینہ کا گرنا آسان نہیں تھا۔ میری بیوی جب پیچھے گر گئی نا تو بیوی بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ ایک تصور کا مقام ہے جس کے ہاتھ بندھے ہو اور وہ زخمی ہو جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا عزاداروں۔ آوازوں کو بلند کر کے رویا کرو، آوازوں کو بلند کر کے رویا کرو، کبھی آواز کو دبا کے نہ روئے، کیونکہ معلوم ہے نا آج اس کا ماتم ہے جس نے اپنے بابا پہ ایک مرتبہ رونے پہ کئی مرتبہ تماشے کھائے ہیں۔ عزاداروں جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا جملہ ذرا سخت ہے، اللہ جن کے باپ سلامت ہیں ان کے باپ کو سلامت رکھے۔ خدا کا خواستہ جن کے باپ مر گئے ہیں نا عزاداروں اگر جملہ دل پہ لگ جائے تو معاف کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا تو بیٹیاں بے تحاشا روتی ہے۔ ذرا تصور
सामने बयान करूं। एक शख्स है जिसका नाम है इब्ने मुंज़र, मौला चौथे इमाम का सहाबी। जब मौला मदीने आ गए ना अज़दारो, तो एक मरतबा उसने मौला से एक अजीब सवाल पूछा। मौला सबको देखा है, वो जब अश्क निकलता है तो सबकी आंखों से पानी निकलते देखा, लेकिन आपकी आंखों से खून बरसते देखता हूँ मौला सज्जाद। आखिर क्या हुआ है जो आपकी आंखें 35 बरस से खून बरसाती है? मेरे बाप ने कहा आयशा सज्जाद शाम नहीं भूल सकता। अजरकुमल्लाह, बहुत रोएंगे अज़ादार। अब जो रवायत का जुमला पढ़ने जा रही हूँ ना, दुआ दें कि अल्लाह मुझे क़ुव्वत दे दे कि मैं ये जुमला आपके सामने बयान कर सकूँ। इब्ने मुंज़र, मैं शाम नहीं भूल सकता मौला। शाम में ऐसे क्या हुआ? मौला कहते मैं सब भूल जाऊंगा, एक चीज नहीं भूल सकता। मौला क्या नहीं भूलते? तो एक बार शाम के बाजार में मेरी 4 बरस की बहन मेरे पास आ गई और आके इल्तिजा करने लगी, भैया मैं तुझसे ख्वाहिश करूंगी, क्या पूरी कर देगा? मेरे मौला ने रो के कहा सकीना अगर मेरे बस में होगा तो पूरी कर दूंगा। सकीना बयान तो कर। रो के कहा भैया इस शिमर से कह दे कि ये ताजियाने जितने चाहे मेरी पुष्ट पर मार ले, लेकिन भैया इससे कह दे मेरे मुंह पे ताजियाने न मारे। भैया बीबी राजी हो जाए तुमसे सब। भैया इससे कह दे कि ये मेरी पीठ पर जितने चाहे ताजियाने मार ले, मेरे चेहरे फिर न मारे। अज़ादारो जानते हुए इब्ने मुंज़र ने रो के क्या पूछा? मौला फिर तो शिमर ने आपकी बात सुन ली होगी ना, आपने उसे समझाया होगा कि आपकी बहन छोटी है। मेरा मौला खड़ा हुआ अज़ादारो बदल होने के लिए आखिरी जुमला, मेरा मौला खड़ा हुआ फिर गिर गया फिर खड़ा हुआ। इब्ने मुंज़र जब मैंने ये कहा ना शिमर मेरी बहन के मुंह पे ताजियाने न लगा, इब्ने मुंज़र उसने इतने ताजियाने लगाए, अरे मेरी बहन मेरी बहन बेहोश हो गई। इतने ताजियाने, अरे बस ताजियाने मुंह पे न मारे। शिमर कहता था बुला तेरे बाबा को, बुला तेरे चचा को बुला, और अपने भाई सज्जाद से शिकायत करेगी। ऐसा की ना मैं तुझे इतना जख्मी करूंगा। अजरकुमल्लाह, बहुत रो चुके आज़ादारो, ताबूत है बीबी सकीना का। बस आखिरी मसाइब का जुमला, खुदावंद मुतआल किसी को कोई गम में न रुलाए। अल्लाह ऐसे किसी को यतीम न करे जैसे सकीना यतीम हुई है। आज़ादारो आपको कैसे मैं मंजर बताऊं? तारीख कहती है, अरब का मख्तल कहता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बीबी के पास उनका सर मौला का भेजा गया ना, एक तसव्वुर का मकाम है, अगर बाप मर जाए ना और किसी बेटी के सामने उससे बेअदबी की जाए तो बेटी गिरेबान पकड़ने को तैयार हो जाती है। ए मेरा बाप मर गया है, मेरे बाप को कुछ न बोलना। अज़ादारो मेरी बीबी ने जो कटे हुए सर पे मुंह रख दिया था, आवाज देती थी मेरे प्यारे बाबा के खोलो, ऐ मेरे प्यारे बाबा तू भी प्यासा है मैं भी प्यासी हूँ। अज़ादारो रब का
کے بچوں کو شمر پانی پلا دیتا تھا، لیکن حسین کی بچی کو پانی نہیں دیتا تھا۔ کسی نے چوتھے مولا سے پوچھا تھا نا، مولا کیا شمر صاحب اولاد تھا؟ میرے مولا نے کہا صاحب اولاد بھی تھا اور بیٹیوں کا باپ بھی تھا۔ میرے مولا نے کہا اے مولا پھر یہ اتنا ظالم کیوں تھا؟ مولا نے کہا یہ سکینہ کو اسی لیے مارتا تھا کہ میرا بابا تڑپتا رہے۔ ہاں زیادہ روٹی بھی نے منہ پہ منہ رکھا، میرے بابا تو بھی پیاسا میں بھی پیاسی ہوں۔ بابا شمر نے تیرا گلا پند خنجر سے ذبح کیا اور میرے گلے میں رس دیا۔ چار سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، مجھے یہ بھی نہ معلوم نہ یہ چوٹی کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ 4 سال کی بچی نے منہ پہ منہ رکھ کے تمام فریاد کی، بابا بابا تیرا چہرہ بھی زخمی ہے، میرا چہرہ بھی زخمی ہے، بابا تجھے پتھروں سے مارا گیا، میرے چہرے پہ تازیاں نے، اے بابا اب تیرے بغیر سکینہ رہ نہ سکتی، اے بابا تیرے پاس بلا لے۔ ہاں زیادہ تاریخ کے جملے ہیں، بیوی منہ پہ جب منہ رکھ کر سوئی، ماں نے بہت جگایا پھر نہ جاگی سکینہ، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، مر گئی شام کے زندان میں سکینہ۔ اداداروں میں آواز دوں مولا حسین، میرے پیارے آقا، میرے غریب مولا، اصغر کی قبر ذوالفقار سے کھودنا آسان تھا، سکینہ کی قبر بندے ہاتھوں سے کھودنا بڑا مشکل تھا۔ ازادار اللہ کسی بھائی کو ایسے غریب نہ کرے جیسے مولا سجاد غریب ہے۔ ازاداروں میرے اخبار آپ کے سامنے بس ایک جملہ پڑھنا ہے، حوصلہ کر کے روئیے گا۔ تاریخ کہتی ہے نا، میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے بیوی کی قبر کھودنا شروع کیا، روایت کہتی ہے خون ہاتھوں سے جاری ہو گیا تھا۔ ازاداروں میرا مولا کھودتا تھا قبر، کبھی آواز دیتا تھا چچا عباس، کبھی آواز دیتا تھا علی اکبر، کبھی آواز دیتا تھا بابا ارے سکینہ کی قبر کھود رہا ہوں۔ سلامت رہے، بہت رو چکے، کوئی غم میں نہ مصیبت نہیں سکتے، یہی ہم کا عطا کرنے کا۔ جانتی ہوں صبح سے کئی مجلسیں کر چکی ہوں، تھک گئی ہوں، تھک کر اب اپنے گھروں میں بستر پہ جا کر سو جاؤ گی نا۔ آپ کو پتہ ہے نا حسین کی بیٹی کہاں سو رہی ہے؟ کوئی نہیں ہے حسین کی بیٹی کے پاس، کوئی نہیں۔ بڑے ارمان تھے سکینہ کو نا وطن چلی جاؤں، وطن چلی جاؤں۔ مولا سجاد اسی لیے تو خون کے آنسو روتے رہے نا تا زندگی، وہ بہن واپس نہ آئی جسے وطن کا بڑا ارمان تھا۔ بہت روش
चुके हैं आप, बहुत रो चुके हैं सरदार। बस एक मसाइब की मंजिल ताकि इमाम ज़माना हमारे पुरसदार हो जाएं और हम मौला को मज़ीद पुरसा दे सकें। अदादारों, भूख की शिद्दत क्या होती है, प्यास की शिद्दत क्या होती है, जब हम रोज़ा रखते हैं वो एहसास हो जाता है। आपको पता है 4 साल की सकीना ने अपने भाई सज्जाद से यही तो कहा था, भैया जब मेरे लाश को दफनाना ना तो गीली जमीन पे दफनाना। भैया, ये मेरे प्यारे भैया, जब मदीने जाओ और सुगरा सवाल पूछे ना सकीना क्यों नहीं आई, तो कहना शिवर ने इतना मारा था कि सकीना वापस ना आ सके। बस आखिरी जुमला कि बीवियों की सवारी जब शाम से चलने लगी ना, तो आपको एहसास होगा, अल्लाह न करे, खुदा न करे कि किसी माँ का बच्चा उसके सामने मर जाए। माँ सब सब्र करती है, बच्चे का मरना नहीं सब्र होता है माँ से। 1 महीने का बच्चा भी मर जाए ना माँ का, तो जिंदगी भर याद रखती है मेरा बच्चा इतना होता, अब इतना बड़ा होता।